کہتے ہیں ایک بدو کسی شہری بابو کا مہمان ہوا۔ میزبان نے ایک مرغی ذبح کی۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو سب موجود ہوئے۔ میزبان کے گھر میں کل 6 افراد موجود تھے، 2 میاں بیوی، 2 ان کے بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ میزبان نے بدو کا مذاق اڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ میزبان: آپ ہمارے مہمان ہیں، کھانا آپ تقسیم کریں۔ بدو: مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں، لیکن اگر آپ اصرار کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لائیے میں ہی تقسیم کر دیتا ہوں۔ بدو نے یہ کہہ کر مرغی اپنے سامنے رکھی اور اس کا سر کاٹا اور میزبان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ گھر کے سربراہ ہیں، لہٰذا مرغی کا سر ایک سربراہ کو ہی زیب دیتا ہے۔ اس کے بعد مرغی کے پچھلا حصہ کاٹا اور کہا، یہ گھر کی بیگم کے لیے ہے۔ پھر مرغی کے دونوں بازو کاٹے اور کہا، بیٹے اپنے باپ کے بازو ہوتے ہیں، بس دونوں بازو بیٹوں کے لیے۔ بدو نے بیٹیوں کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹیاں کسی بھی خاندان کے وقار کی بنیاد ہوتی ہیں اور سارے خاندان کی عزت ان کے وقار پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر مرغی کے دونوں پاؤں کاٹے اور میزبان کی بیٹیوں کو دے دیے۔ پھر مسکرا کر کہنے لگا، باقی جو بچ گیا ہے وہ مہمان کے لیے۔ میزبان کا شرمندگی سے برا حال تھا۔ اگلے دن اس نے اپنی بیوی کو کہا، آج 5 مرغیاں ذبح کرنی ہیں۔ بیوی نے ایسا ہی کیا اور جب دسترخوان لگا تو اس پر 5 بنی ہوئی مرغیاں موجود تھیں۔ میزبان نے سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ 5 مرغیوں کو کس طرح تقسیم کرے گا۔ میزبان: ان مرغیوں کو سب افراد میں برابر تقسیم کر دو۔ بدو: جفت یا طاق؟ میزبان: طاق انداز میں تقسیم کرو۔ بدو نے میزبان کی بات سن کر سر ہلایا، تھال سے ایک مرغی اٹھائی، میاں بیوی کے سامنے رکھی اور بولا، آپ اور آپ کی بیوی 2 اور یہ ایک مرغی، کل ملا کر 3۔ پھر دوسری مرغی اٹھائی اور کہا، آپ کے دونوں بیٹے اور ایک مرغی، کل ملا کر یہ بھی 3۔ اس کے بعد تیسری مرغی اٹھائی اور کہا، آپ کی 2 بیٹیاں اور ایک مرغی، کل ملا کر یہ بھی 3 ہو گئے۔ اب تھال میں 2 مرغیاں باقی تھیں۔ اس نے وہ مرغیاں اپنے سامنے رکھی اور کہنے لگا، یہ 2 مرغیاں اور ایک میں، یہ بھی 3 ہو گئے۔ میزبان بدو کی یہ تقسیم دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے اگلے دن پھر 5 مرغیاں روسٹ کی۔ جب سب دسترخوان پر بیٹھ گئے تو میزبان نے بنی ہوئی 5 مرغیاں بدو کے سامنے رکھی۔ میزبان: آج بھی تقسیم تم ہی کرو گے، لیکن آج کی تقسیم کی نوعیت جفت ہونی چاہیے۔ بدو کہنے لگا، لگتا ہے کہ تم لوگ میری پچھلی تقسیم سے ناراض ہو۔ میزبان: ایسی کوئی بات نہیں، آپ تقسیم شروع کریں۔ بدو نے مرغیوں کی تشتری سامنے رکھی، اس میں سے ایک مرغی اٹھائی اور کہنے لگا، ماں اور اس کی 2 بیٹیاں اور ایک مرغی، یہ ہوئے کل ملا کر 4۔ یہ کہہ کر پہلی مرغی ان کی طرف بڑھا دی۔ اس کے بعد دوسری مرغی اٹھائی اور میزبان سے کہا، آپ اور آپ کے 2 بیٹے اور ایک مرغی، یہ بھی کل ملا کر ہوئے 4۔ پھر تھال میں موجود باقی 3 مرغیاں اپنی طرف کھسکاتے ہوئے بولا، میں اور یہ 3 مرغیاں، یہ بھی کل ملا کر ہوئے 4۔ اس کے بعد مسکرایا، بے بسی کی تصویر بنے اپنے میزبانوں کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے تقسیم کرنے کی اعلیٰ صلاحیت سے نوازا ہے، لہٰذا ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور اپنے مہمانوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کو عزت احترام دینا چاہیے۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ایک خاتون نے ایک خط لکھا جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس نے لکھا، میرے پیارے شوہر، میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بیٹے، گھر سے نکلتے ہی آپ کو 2 قسم کی خواتین ملے گی۔ پہلی قسم وہ عورت جو عزیز مصر کی بیوی کی طرح بیماری میں مبتلا ہو گئی، اس نے اپنے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، خوشبو لگا کر رکھی ہے اور میک اپ کیا ہے، اور اس کی زبان حال ہر دیکھنے والے کو کہتی ہے، میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ دوسری قسم وہ عورت جو پردہ کرتی ہے اور حجاب کرتی ہے، لیکن حالات نے اسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر جانے پر مجبور کر دیا، اور وہ اپنی زبان حال سے گویا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی طرح یہ کہتی ہے، جب تک چرواہے چلے نہ جائیں ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گی اور ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ پہلی قسم کی عورت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی طرح برتاؤ کرو اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور کہو خدا کی پناہ، اور دوسری قسم کی عورت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جیسا برتاؤ کرو،
شائستگی سے مدد کرو اور اپنا راستہ لو۔ قرآن فرماتا ہے اور اس نے ان بکریوں کو پانی پلایا اور پھر سائے میں چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کی عفت عزیز مصر بننے کا ذریعہ بن گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے خدا نے انہیں ایک اچھی بیوی اور پناہ دی تھی۔ اے اللہ ہمارے مردوں کو غیرت والا اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا، آمین۔